والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار محترم علماء کرام اور میرے معزز سامعین، آج کی یہ ملاقات اور یہ نشست دعوت قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ کی خاص توفیق اور عنایت کے بدلے میں ہو رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں کہ جن باتوں کے سننے، کرنے اور سمجھنے کے بعد ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے درس قرآن کریم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
دینا ہے، کیونکہ آگے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ مہینہ بھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس کی مناسبت سے بھی کچھ بات انشاءاللہ کروں گا۔ بہرحال جو بھی اللہ ذہن میں ڈالے، گزارش یہ ہے کہ میری اور آپ تمام دوستوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھنا ہے، سننا سنانا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ کیونکہ بغیر اللہ کی رضا کے اور بغیر اس نیت کے انسان کا کوئی عمل بھی اس کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ظاہر بات ہے آمد کا مطلب ہے آنا، آنے والا جو بھی آتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ جو آیا ہے اس کی آمد پہ نظر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی آمد کے مقصد پہ نظر ہوتی ہے۔ آنے والا آ گیا، ٹھیک ہے آ گیا، آپ نے احترام کر لیا، آپ نے عزت دے دی، آپ نے مہمان نوازی کر لی، آپ نے اچھا بستر دے دیا، اچھی جگہ دے دی، اچھا کھانا دے دیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد معاملہ ختم تو نہیں ہو جاتا۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ آنے والا آیا کیوں ہے، یہ آنے والا آیا کیوں ہے۔ اور ظاہر بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محض انسان کو اس کی انسانیت دینے کے لیے ہوئی ہے۔ بس انسان تو تھے، شکلیں تو تھیں، ڈھانچے تو تھے، لیکن جاہلیت کے اس زمانہ کی وجہ سے کیا حالت ہو چکی تھی ان انسانوں کی کہ انہیں محض ڈھانچے اور شکل کے انسان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محض اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ بس یہی ہر نبی کی آمد کا مقصد تھا کہ وہ دنیا میں جائے اور انسان کہلانے والوں کو انسانیت کا سبق دے، کیونکہ انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ سب کچھ اللہ دے اور اللہ پیدا کرے پالے، لیکن پھر اللہ کا شکر نہ ہو، تو یہ ناشکری۔ تو ہر نبی کی آمد اسی مقصد کے تحت، حضور بھی اسی مقصد کے تحت تشریف لے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کسی کو انسان اگر بنانا ہو، انسانیت دلانی ہو، اصلاح کرنی ہو، بگڑے ہوئوں کو سنوارنا ہو، تو ظاہری قوانین، زور اور ڈنڈے کے بنیاد پہ سختی اور یہ چیزیں عارضی اصلاح ہوتی ہے، عارضی۔ جتنے تک وہ ڈنڈا سر پہ ہے تو کوئی آپ کی بات مانتا رہے گا، اور اگر وہ ڈنڈا آپ نے ہٹا لیا ہے، وہ جو نافذ قانون ہے اس میں اگر کوئی سستی ہو گئی ہے
تو ان لوگوں کو تو پھر آزادی مل جائے گی۔ مستقل اصلاح جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب قوانین کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دلوں کو بدلا جائے۔ جب تک بات دل میں نہ اتاری جائے، دل کی اصلاح نہ کی جائے، دل کو تابع فرمان نہ کیا جائے، اتنے تک کبھی بھی کوئی مصلح یا کوئی قانون نافذ کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مقصد میں مستقل کامیابی تب ہوتی ہے جب لوگوں کے دلوں کو بدلا جاتا ہے۔ دل آپ بدل دیں گے نا تو پھر ڈنڈا نہ بھی ہو سر پہ، تو جب دل بدل گئے، اوپر سے کوئی ہٹانے والا روکنے والا نہ بھی ہو، اس کے اندر ایک روکنے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی سیٹ کریں اور کھول دیں تھوڑی سی آواز۔ بس میں نے آیت بھی یہی پڑھی ہے اور میں دو چار باتیں آپ سے کرنی بھی یہی ہیں، اصلاحی سی کچھ اصلاح احوال کے متعلق، کیونکہ حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے۔ اب میں آمد شروع کر دوں، حضور آئے تو کیا ہوا دنیا، اگرچہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، برکت سے خالی نہیں، لیکن اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں آپ کو یہ سناؤں کہ حضور اتنے حسین تھے، حضور اتنے جمیل تھے، حضور آئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا ان باتوں کو سن کے آپ نمازی ہو جائیں گے؟ کیا ان باتوں کو سن کے آپ کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں، عملی زندگی میں تبدیلی تب آئے گی جب حضور کی آمد کے مقصد کو سامنے رکھا جائے۔ یہ آنے والا آ تو گیا لیکن آیا کیا؟ بہرحال آئے اس لیے کہ انسانیت کے دلوں کو بدلیں، وہ دل جو ظلمت کے گہوارے بن چکے۔ ظاہر بات ہے پھر یہ جو دل ہوتا ہے نا انسان کا، اسے بدلا تو جا سکتا ہے نا، کیونکہ دل کی یہ ایک خاصیت ہے کہ یہ ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے۔ سرے دست جو میں آپ کے سامنے بات خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دل 6 مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ کتنے حالات؟ 6 حالات۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے 2 حالات دل کے وہ یہ ہیں کہ دل کبھی زندہ ہوتا ہے تو کبھی مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کبھی زندہ ہوتا ہے تو کبھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سے آنے سے پہلے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے۔ اب حضور تشریف لائے تو آئے ہی اسی لیے کہ ان مردہ دلوں کو زندہ کیا جائے، سوائے اس کے حضور کی آمد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کامیابی بھی اسی کے لیے جو زندہ دل ہو، وگرنہ اگر دل انسان کا مردہ ہے تو یہ ڈھانچہ پھر کس کام کا ہے؟ اور دل کی حیثیت بھی انسان کے وجود میں وہی ہے جو لشکر کے اندر بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ میرے سارے اعضاء، ہر انسان کے جسم کے تمام اعضاء یہ لشکر ہے، اس لشکر کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے، دل۔ چلو آپ کے سامنے ٹرین گزرتی ہے، آپ کو وہ مثال دے دوں، آگے انجن ہوتا ہے، پیچھے ڈبے ہوتے ہیں۔ انجن جو ہے یہ دل ہے اور ڈبے جو ہیں یہ باقی پورے جسم کے اعضاء۔ اب انجن جدھر لے کے جائے گا ڈبے ادھر ہی جائیں گے نا جی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انجن اور طرف چلے اور ڈبے اور طرف چلے۔ سمجھ آ گیا مثال سے، دل اگر درست ہے، زندہ ہے، سلامت ہے تو انسان کے وجود کے تمام اعضاء درست کام کریں گے، اور اگر دل